بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ یہ 12 باتیں لازمی جانیں، ورنہ ان کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف میں بیٹھنا کتنا فائدہ مند ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ نمبر 664 اور حدیث نمبر 2026 میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی تھیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورتوں کا اعتکاف کرنا بالکل جائز ہے، اور ازواج مطہرات کی بھی سنت ہے۔ تو 12 پوائنٹ اور 12 باتیں سماعت فرمائیں جن سے اعتکاف ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے۔ تو نمبر 1، اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب ہے، یہ ثواب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں، تاکہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ در مختار رد المختار میں لکھا ہوا ہے۔ پھر نمبر 2، اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا تو کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ در مختار اور رد المختار میں لکھا ہے۔ نمبر 3، کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، رد المختار میں لکھا ہے۔ نمبر 5، اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 211۔ نمبر 6، اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، کہ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے۔ عورت کو بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا رہتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 رات ہے۔ 40 دن رات کے بعد اگر خون بند نہ ہو تو بیماری ہے، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ اسلامی بہنوں میں یہ عام غلط فہمی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ نفاس کی مدت مکمل 40 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر خون ایک دن میں بند ہو گیا، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی بند ہو گیا، تو نفاس ختم ہوا، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہے۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون بند ہوا فوراً غسل کر لیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں، اور اگر 10 دن رات کے بعد خون جاری رہا تو استحاضہ یعنی بیماری ہے۔ 10 دن رات پورے ہوتے ہی غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں۔ نمبر 7، اعتکاف سنت شروع کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کی تاریخیں آنے والی تو نہیں۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرہ میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ نمبر 8،
اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن با نیت قضا اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان شریف کے دن باقی ہوں تو رمضان المبارک میں بھی قضا کر سکتی ہے۔ اس صورت میں رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ان دنوں قضا کرنا نہیں چاہتی یا پاک ہونے تک رمضان المبارک ختم ہو جائے گا تو کسی اور دن قضا کر لے، مگر عید الفطر اور ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تا 13ویں کے علاوہ کہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ رد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 391۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت، بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ چند منٹ مزید قبل با نیت قضا اعتکاف مسجد بیت میں آ جائے اور اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہے۔ اس میں روزہ شرط ہے۔ نمبر 9، شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو اسلامی بھائیوں کے ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں میں بیان کر چکا ہوں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے انہی کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ان کے لیے اسلامی بہنوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں۔ نمبر 11، اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو بھی ہدایات دے سکتی ہیں مگر خود اٹھ کر نہ جائیں۔ اور نمبر 12، بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، اسلامک بک کی ریڈنگ یا اسلامک بیانات سننے اور دیگر عبادات کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 12 باتیں جانی کہ جن پر آپ عمل کر کے اپنے اعتکاف کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے کمی کی تو اسلامی بہنوں کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔